أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الجاثیہ کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 10 آیتوں میں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 12 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 21 پر. اللہ تعالیٰ نے 2 اہم مضامین ارشاد فرمائے. پہلا جو مضمون ہے وہ مربوط ہے پچھلی آیتوں سے، بات اسی کنٹینیویشن میں چل رہی ہے، اسی تسلسل میں چل رہی ہے کہ جس پروردگار نے تم کو یہ کلام عنایت فرمایا، جو کلام محض تمہارے لیے رحمت ہے، سراسر نعمت ہے، اس پروردگار کی شان ہی کچھ اور ہے، جس کو میں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آیت الکتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات الکون کا تذکرہ فرمایا. دن اور رات کی گردش، آسمان سے پانی کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ان ساری چیزوں پر غور کرو، اور اگر یہ پیچیدہ محسوس ہو رہا ہے، دور کی چیزیں تم کو لگ رہی ہے، تو وہ فی خلقکم، خود تمہاری اپنی تخلیق
تم کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آرگن عنایت فرمایا، اور تمہاری جسمانی ساخت کیسی ہے، تمہارے اندر کتنے نظام کام کر رہے ہیں. کسی ایک چیز پر غور کرو، کسی چوپائے پہ غور کرو، کسی جانور پر غور کرو، کسی کیڑے پر غور کرو، مکھی پر غور کرو، مچھر پر غور کرو. تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت، اس کی شان کبریائی، اس کی قدرت کا اعتراف کر بیٹھو گے، جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ انفس میں غور کیا جائے یا آفاق میں غور کیا جائے. اپنے اندرون میں غور کریں یا اپنے بیرون میں غور کریں، ہر جگہ پتا پتا بوٹا بوٹا اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی بیان کرتا ہے. ضرورت اگر ہوتی ہے تو غور کرنے کی، تو فرمایا یہ اس پروردگار کا کلام ہے، یہ اس خالق و مالک کا کلام ہے. یہ تمہارے پاس کوئی معروضات نہیں، گزارشیں نہیں جو بھیجی جا رہی، بلکہ یہ مالک الملک کا، یہ احسن الخالقین کا، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے. اب جو پھرے جا رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو سننے کے باوجود تکبر میں پڑے ہوئے مارے ضد کے وہ انکار کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا من ورائہم جہنم، وہ جہنم کا مزہ چکھیں گے. اس وعید کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس کا کلام ہے یہ؟ اس باری تعالیٰ کا ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ عجیب و غریب رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ اس نے جہاں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اس زمین کو ہموار فرمایا، سازگار فرمایا کہ ساری سرگرمیاں ہماری زمین پر ہم انجام دے سکتے ہیں بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی پریشانی کے. لمبی چوڑی ہم بلڈنگیں بنا سکتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو ہم اس پر دوڑا سکتے ہیں، کھیتی ہم اس پر کر سکتے ہیں. اور کون سا عمل ہے جو ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہے اور وہ ہم اس زمین پر نہ کر سکتے ہوں؟ بتائیے. ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہموار بنا دیا. اسی پروردگار نے مزید یہ شان فرمائی، مزید یہ کرم کا معاملہ فرمایا، مزید اس کا یہ احسان ہوا کہ سمندر، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، مضطرب موجوں کا حامل سمندر، جو کرۂ خاکی سے 3 گنا زیادہ پھیلا ہوا ہے اس گلوب میں، اس سمندر کو بھی ہمارے قابو میں کر دیا. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر کو. کہ اتنا چھوٹا سا انسان اس سمندر کے سامنے، کہ اس کی معمولی سی موج آتی ہے تو اس موج کے سامنے شہر کے شہر نہیں ٹک پاتے، برباد ہو جاتے، ویران ہو جاتے. لیکن وہ معمولی سا ہلکا پھلکا کمزور سا چھوٹا موٹا انسان سمندر پر ایسے کنٹرول کر لیتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے سفینے، بڑی بڑی کشتیاں وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتی چلی جاتی ہیں اور سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جاتی ہے. یہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ تمہاری کشتی اس میں اللہ کے حکم سے چل سکے، اس کے لیے قابو میں کر دیا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے سینکڑوں فٹ کے جہاز ہوتے ہیں پانی کے جو چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ آرکیمیڈس کا اصول ہے جس کی وجہ سے ہمارے جہاز چلتے ہیں کہ پانی کا ڈینسٹی، اس سے اگر ہیوی کوئی چیز ہو تو وہ ڈوب جائے گی اور اس سے کوئی ہلکی چیز ہو تو اوپر تیرتی رہ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن کس نے یہ شان رکھی، کس نے یہ نظام رکھا؟ غلطی ہم سے یہی ہوتی ہے
کہ ہم بہت جلدی الجھ جاتے ہیں، قریب کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم اس سیدھے سادے سے مسافر کی طرح ہیں جو ٹرین کہیں رک گئی تو وہ ڈرائیور کو کوسنے لگتا ہے، بیوقوف ہے، چلاتا نہیں، نادان ہے، صحیح رفتار سے گاڑی آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ حالانکہ اگر پیسنجر ڈرائیور سے جائے اور رابطہ کرے تو معلوم ہو کہ اس کو آگے چلنے کا آرڈر ہی نہیں۔ تو ان میں جو ذہین ہوتا ہے وہ مسافر کیا کہتا ہے، ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں بھائی، سگنل نہیں ہوا ہے، سگنل نہیں ہوا ہے تو ٹرین کیسے آگے بڑھے گی۔ تو یہ 30 مارخواہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں سگنل نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں آگے چل کر اسی لائن پر ایک گاڑی ہے، اس کو سگنل دے دیا جائے تو یہ ٹکرائے گی اور تم خود موت کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں اگر مسافر سمجھے تو پھر ٹھہری ہوئی گاڑی میں بے چینی کا اظہار نہ کرے، لیکن کبھی کبھی انسان ایسی ہی نادانی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی دہائی دی کہ سمندر میں تمہاری کشتی کیسے چلتی ہے ذرا غور کرو، تو انسان نے کہنا شروع کر دیا کہ آرکیمیڈس کا بیانون کا وہ نظریہ کہ اس کی وجہ سے یہ ساری کشتیاں چلتی ہیں، یہ سائنٹیفک حکمت عملی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تم سگنل تک پہنچے، حقیقت تک کہاں پہنچے؟ یہ نظام کس نے رکھا؟ پانی میں یہ صلاحیت کس نے رکھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی سنت کیسے جاری کر دی کہ اس طرح سے تمہاری کشتی چلے؟ اتنے بڑے بڑے جہاز کہ آپ حیرت کریں گے کہ 1800 ٹرک کے وہ کنٹینرز کو لے کر چلتے ہیں۔ 1800 ٹرکس میں جو کنٹینرز آتے ہیں وہ کنٹینرز کو لے کر یہ جہاز چلتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذرائع حمل و نقل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے میں ان جہازوں کا جو حصہ مانا جاتا ہے 90% حصہ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں، کوئلہ ہے، غلہ ہے، پیٹرول ہے، معدنیات ہیں، گاڑیاں ہیں، دوائیں ہیں، ساری چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندروں کو ہمارے اور آپ کے قابو میں کر دیا کہ جس کی موجیں ساحل سے ٹکراتی ہیں تو شہروں کو تباہ کر دیتی ہیں، لیکن وہی سمندر میں پھر جہاز دھیرے دھیرے چلتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی کبریائی ہے، اور یہ جہاز چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو، روزی روٹی تلاش کر سکو۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تجارت کی بنیاد ہے یہی ذرائع حمل و نقل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ فشنگ انڈسٹری کا دار و مدار ہے انہی جہازوں پر، اور نیویشن کی وجہ سے اس انڈسٹری میں جو ملازمتیں ہیں، جو آمدنیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے دنیا کا ایک بڑا طبقہ جی رہا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کتنی چیزیں ہیں جو سمندر سے متعلق ہے اور اس کی وجہ سے انسان کما رہا ہے۔ سی فوڈ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، پلس ہے، اور یہ جہازوں کا منتقل ہونا، اس میں ملازمتیں اور شپ یارڈ اور اس میں ملازمتی، یہ ساری چیزیں آپ اندازہ کر لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکو، روزی روٹی تلاش کر سکو، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکو۔ لیکن یاد رکھو اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو، یہ ہے مقصد۔ تم اس کی نعمتوں کو لے کر، اس کی نعمتوں کو برت کر، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کر ناشکر نہ بنو بلکہ شکر گزار بنو، اعتراف کرو۔ عرفان نعمت ہو تمہارے اندر، جب تم شکر گزار بندے بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلیں گے۔ اور یہ دنیا تو گزرے گی، سبھی کی گزر رہی ہے، اور انسان تو انسان، جانور بھی جی رہے ہیں، لیکن جب شکر گزاری کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے گا تو اخروی کامیابی سے بھی وہ ہمکنار ہوگا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، جَمِيعًا مِّنْهُ، ساری چیزیں۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ اس پوری کائنات پر نگاہ ڈال لیجئے، ہر چیز انسان کے کام آ رہی ہے،
हर चीज इंसान के काम आ रही है। ये सूरज का चमकना, ये चांद का घूमना, ये समंदरों का और समंदरों के पानी का जलना, बादलों में तब्दील होना, बरसना, ये खेती बाड़ी, दरख्त, फल, जानवर, यहाँ तक के मैंने अर्ज किया था कि जिन जानवरों को हम मूजी समझकर, मुहलिक समझकर, नुकसानदेह समझकर लाठी लेके दौड़ते हैं और मार डालते हैं, वो भी हमारे काम आ रहे हैं। बाज सांप ऐसे हैं जिनके जहर एक एक तोला वो हजारों रुपयों में बिकते हैं, 70-80 हजार रुपए में एक तोला जहर उनका बिकता है। क्यों? उनसे ऐसी जबरदस्त किस्म की दवाएं बनती है जो इंसान के लिए बड़ी कभी कभी नागुज़ीर होती है। लिहाजा हर चीज इंसान के काम आ रही है। इसी मकसद को अल्लाह ताला ने और इसी निजाम को अल्लाह ताला ने बयान किया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअम मिन्हु, सारी चीजें जो कुछ जमीन में है और सारी चीजें जो कुछ आसमानों में है वो सब तुम्हारे लिए काम पर लगा दी गई। सूरज तुम्हारे काम के लिए लगा हुआ है, चांद तुम्हारे काम के लिए लगा हुआ है, जमीन तुम्हारे लिए घूम रही है, उसकी गर्दिश की वजह से ये लैलो नहार, रात और दिन का निजाम चल रहा है। समंदर तुम्हारे काम में लगे हुए हैं, फिजाएं हवाएं तुम्हारे काम में लगी हुई हैं। और याद रखो, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अगर गौर व फिक्र करोगे तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं, बड़ी निशानियां हैं उसमें उन लोगों के लिए लिक़ौमिन यतफ़क्करून जो गौर व फिक्र करते हैं। बेहिस्सी की जिंदगी बसर करना और लाशऊरी की जिंदगी बसर करना ये जानवरों की सिफत है, इंसान की नहीं। इंसान तो गौर करता है, लिहाजा ये नेमतें कहाँ से उसको मिल रही हैं और कौन उस पर करम फरमा रहा है, कौन उसके लिए ये सारी चीजों को मुसख्खर कर कर जिंदगी आसान फरमा दी, उस पर वो गौर करे, मारिफत खुदाबंदी अपने दिल में पैदा करे। जब दिल में अल्लाह ताला की मारिफत का नूर पैदा होता है तो फिर एक शऊर पैदा होता है, एक बसीरत के साथ इंसान जिंदगी बसर करता है। इरशाद फरमाया कि उसके बाद इंसान की जिंदगी में बड़ी तब्दीली पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद इंसान इब्नुल वक्त बनकर जिंदगी बसर नहीं करता, बल्कि उसके बाद इंसान वो एक आला किरदार का हामिल बन जाता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का ये कलाम पेश कर रहे हैं और जिन लोगों को ये इस्लाम की तौफीक मिल रही है, ईमान कबूल कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में गैर मामूली तब्दीली है। जो लोग मुनकिर हैं, गैर इंसानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो सता रहे हैं, जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऐसे मौके पे बसा औकात ये होता था कि रिएक्शन में रद्द अमल के तौर पर सहाबा भी चाहते कि कुछ जवाब दे दिया जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है और खुद अल्लाह ताला का वो इरशाद जो अभी आ रहा है वो ये है कि अफ़्व दरगुजर से काम लो, माफ कर दो, किसी से बदला लेने की कोशिश न करो, इंतकाम न लो। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि 13 साल इसी तरह गुजर गए और फिर मदीने मुनव्वरा में मुसलमान रहने लगे। उस वक्त भी अफ़्व दरगुजरी के साथ जी रहे थे, लेकिन बदर के मकाम पर हमला हुआ। लाज़मी बात है, डिफेंस करना था और डिफेंस किया मुसलमानों ने, अल्लाह ताला की मदद नाजिल हुई। फिर ओहद के मैदान में जंग मुसल्लत कर दी गई। मैप उठाकर देखिए, ओहद मक्के के करीब नहीं है, ओहद मदीने मुनव्वरा से मुत्तसिल है। 400-450 किलोमीटर का सफर कर कर दुश्मन आया और मदीने मुनव्वरा पर हमला किया, फिर डिफेंस किया गया। फिर आप देखेंगे कि सन 5 हिजरी में फिर हमला हुआ, फिर मदीने मुनव्वरा के अतराफ में खंदक खोदा गया, हिफाजती इंतजाम किया गया। लेकिन मुसलमान है कि अफ़्व दरगुजरी से काम लेते जा रहे हैं, माफ करते चले जा रहे हैं। क्यों? अल्लाह के इस हुक्म का नतीजा था, कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्याम अल्लाह। ऐ नबी, आप कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने ईमान कबूल किया, कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्याम अल्लाह, माफ कर दें, दरगुजर करें, नजरअंदाज कर दें उनको जो अल्लाह के फैसलों पर ईमान नहीं रखते। अय्यामुल्लाह लफ्जी तर्जुमा तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के दिन, लेकिन अरबी में अय्याम, यौम, ये सिर्फ दिनों के लिए नहीं आता बल्कि मुद्दतों के लिए भी आता है, खास औकात के लिए भी आता है, खास हकीकतों के लिए भी आता है।
اور ایام اللہ جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، دراصل ان دنوں کے لیے، اس زمانے کے لیے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب فیصلے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ زمانہ جس میں آپ کے دشمنوں کو ایک سیلاب کے ذریعے ختم کیا گیا، یہ ایام اللہ کی ایک مثال ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا وہ زمانہ جس میں آپ کے مخالفین کو آندھی کے ذریعے ختم کر دیا گیا، یہ ایام اللہ کی ایک مثال ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ زمانہ جس میں آپ کے مخالفین کو ایک چنگاڑ کے ذریعے ختم کر دیا گیا، یہ ایام اللہ کا ایک نمونہ ہے۔ لہذا عرب جو ہے ایام کا لفظ 24 گھنٹے کے دن کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مدت کے لیے بھی کرتے ہیں، اور یہ واضح طور پر آ چکا ہے اس وقت جبکہ ستۃ ایام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اس پوری کائنات کو ہم نے 6 مرحلوں میں پیدا کیا، تو ستہ ایام کا ترجمہ وہاں پر بھی 6 مرحلوں سے، 6 زمانوں سے کریں گے، ورنہ جب سورج ہی نہیں بناتا تو دن اور رات کا کیا تصور، ذرا آپ سوچئے۔ تو ایام کا یہاں ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے زمانے، جن کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کے دنوں کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے درگزر کیا جائے، نظر انداز کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہے۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو کالے کرتوت کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کو خود اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دے گا، سزا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک صاحب بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ غزوہ مریسیع کی بات ہے، ایک سفر ہو رہا تھا، اور اس سفر میں رأس المنافق جس کو کہا گیا سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی شامل سفر تھا۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا اور اس نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا، تو غلام لیٹ آیا، اس نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو ہو سکتا غلام نے بہانہ کیا ہو یا حقیقت رہی ہو، بہر صورت اس کی وجہ تحقیق نہیں ہے، لیکن غلام نے یہ سبب بیان کیا کہ وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے کنویں کے پاس جو دوسروں کو پانی نہیں لینے دے رہے تھے۔ پہلے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزہ بھرا گیا، جب ان کا برتن، ان کا مشکیزہ پوری طرح بھر لیا گیا اور وہ ہٹ کر چلے گئے، تب ہم لوگوں کو پانی لینے دیا گیا۔ تو اس شخص نے کہا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک جملہ کہا جو بہت ہی گستاخی کا جملہ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اکل کلبک یاکلک یا سمن کلبک یاکلک، کتے کو کبھی اتنا نہیں کھلانا چاہیے کہ خود وہ آپ کو کھا جائے۔ یہ جملہ اس نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور دھیرے دھیرے اس کے خیمے کی طرف جانے لگے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوئے اور فوراً یہ آیت یاد دلائی اور کہا آپ عمر کو طلب کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر آئے تو کہا عمر کہاں جا رہے تھے؟ کہا کہیں نہیں، ایسے ہی تھوڑا سا آگے جا رہا تھا میں کچھ دیکھنے کے لیے۔ کہا پھر یہ تلوار کیوں کھلی ہوئی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ کو گویا وہی آ گئی، خبر دے دی گئی کہ کس مقصد کے لیے میں نکلا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، تم یہ آیت بھول گئے، اور یہی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے ان کو یاد دلایا کہ عفو درگزری، معاف کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے ان کے حرکتوں پر۔ لہذا فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جن کو اللہ کے فیصلوں کی امید ہی نہیں ہے، جن کو اللہ کی سزاؤں کا ڈر ہی نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو، تم نظر انداز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، جو کر رہے ہیں خود اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا، اللہ تعالیٰ خود ان کی اس پر پکڑ کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ نیکیاں کسی بھی انسان کی ضائع نہیں ہوتی، برائیاں کسی بھی انسان کی نظر انداز نہیں کی جاتی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بڑے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی پر عمل کیا اس کا فائدہ خود اس کے نفس کو، اس کی شخصیت کو ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برے اعمال کر رہا ہے،
من اساء جو سیئات کا ارتکاب کر رہا ہے فعلیہا تو اس کا وبال خود اس کے اوپر ہوگا، اس کی سزا خود اس کو ہوگی. ثم الی ربکم ترجعون اور بہرحال تم کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ یقین رکھو عقیدے تو آخرت پر کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری خبرگیری کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور جزا و سزا کا معاملہ کرے گا. مجرم چھوٹ کر نہیں جائیں گے اور مومن ضرور اجر پائیں گے. یہ عقیدہ تمہارے لیے عفو و درگزری کے موقع پر اس مرحلے میں بہت کام آئے گا اور معاون ثابت ہوگا. یہ ایک مضمون ہے جو پچھلی آیتوں سے متعلق تھا، پچھلی آیتوں سے مربوط تھا. دوسرا جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ حالات کا تقاضا تھا، جس کے بارے میں نے اس سورت کے آغاز میں یہ بات رکھ دی تھی کہ یہ سورت الجاسیہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو 10-12 سال گزر چکے تھے. مکہ مکرمہ میں بڑی مدت گزر چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہرت مکہ مکرمہ کے حدود سے نکل کر اطراف و اکناف کے علاقے میں پہنچ چکی تھی. یہاں تک کہ دور دراز کے قافلے بھی چھپے چھپے پوشیدگی کے ساتھ آ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے. تو اس موقع پر جو اہل کتاب تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل، جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا سلسلہ نسب جوڑے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام لیوا، جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا اور ان کی شریعتوں کے اور ان کی کتابوں کے اپنے آپ کو حامل قرار دیتے تھے، ان سے یہ توقع تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے. ان سے یہ توقع تھی کہ وہ امیوں کو آ کر بتلاتے کہ یہ وہی رسول ہے جن کی آمد کی اطلاع پچھلے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ فارقلیت کا لفظ اور آتشی شریعت لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی پیشن گوئی اور بلد الامین کا تذکرہ اور مکہ کی وادیوں کا تذکرہ، فاران کی پہاڑیوں کا تذکرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ، بہت ساری چیزیں تورات اور انجیل میں تھی اور ان کی بدلی ہوئی شکل، ان کی دھندلی سی شکل آج تک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ملتی رہتی ہے. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ باخبر تھے اور اتنے باخبر تھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب فلسطین میں ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا تو ان کے بڑے خاندانوں نے ہجرت کی اور وہ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں آ کے محض اس لیے آباد ہو گئے تھے، محض اس لیے انہوں نے اپنے قلعوں کو، اپنے گھروں کو تعمیر کر لیا تھا کہ یہ وہ وادی ہے، ہررا کی وادی، ہررا کی پہاڑیاں، جہاں کے آخری رسول برپا ہوں گے، لہذا یہاں پہ ہم کو رہنا ہے. یہ کہہ کے انہوں نے اطراف و اکناف میں قلعے بنائے تھے. بنو قریظہ کا قلعہ تھا، بنو نذیر کا قلعہ تھا اور بنو قینقاع کا قلعہ تھا. یہودیوں کے بڑے قلعے تھے مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف، آج تک ان کے آثار پائے جاتے ہیں. لہذا وہ آ کر آباد ہو گئے تھے قصدن یہاں پر، تاکہ آخری رسول جب ان کی آمد ہو تو ہم ان کی تائید کریں، ان کے ساتھ ہو جائیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کبھی ان کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ دھمکی دیتے تھے کہ آخری رسول آئیں گے نا تو وہ ہمارے سپورٹ میں لڑیں گے، تب ہم تمہاری پٹائی کریں گے، تمہارے قبیلے کو ختم کر دیں گے. لیکن جب آخری رسول آ گئے تو خود ہی پٹ گئے بیچارے. لہذا فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، جب آئے آخری رسول تو پہچاننے سے انکار کر دیا، اب ایمان لانے سے انکار کر دیا. لہذا اللہ تعالیٰ اب یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اہل کتاب کی تائید کی امید تھی، لیکن اب یہ غلط حرکت کرنے لگے، مکہ مکرمہ کے مشرکین کو بھٹکانے لگے اور ایسے میسیجز دینے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تصدیق بالکل نہ ہو سکے. یہاں تک کہ ان کا ایک وفد آیا اور اس کی میں کعب ابن اشرف تھا، حی ابن اخطب جو بڑے سرداروں میں سے تھا یہودیوں کی، یہ لوگ آئے ہوئے تھے
اور ان سے مکے کے مشرکوں نے فتویٰ لینا چاہا کہ بھائی آپ اہل کتاب ہے، بزرگوں میں سے ہے اور آپ کے پاس بڑی معلومات ہے، لہذا یہ بتائیے کہ یہ محمد ہے اور ان کی یہ تعلیمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ ہیں اور ہمارا دین یہ ہے اور ہماری یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے ذرا آپ فیصلہ کر دیجئے، تاکہ یہ لڑائی جو لڑی جا رہی ہے وہ اندھیرے میں نہ لڑی جائے، ہم کو پتا چل جائے کہ ہم سچائی پہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی یہ آخری رسول ہے، سچے رسول ہے، ان کے خلاف محاذاری نہ کرو۔ اگر اتنا ان کا ضمیر زندہ نہیں تھا تو کم سے کم خاموشی اختیار کر جاتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو ایمان والوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں تم سچے ہو، تم ٹھیک ٹھاک ہو، تمہارا مذہب سچا ہے، لہذا ان کی پیٹ ٹھوک دی، جیسے آج ہمارے دشمنوں کی پیٹ ٹھوکتے رہتے ہیں، جبکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جبکہ ہم حضرت اسحاق کو اور حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ اگر پیٹ ٹھوکنی چاہیے تو ہماری ٹھوکنی چاہیے، لیکن آج ہندوستان کا کوئی مشرک جائے تو اس کی پیٹ ٹھوکتے ہیں اور کہتے ہیں ارے مسلمانوں کے سلسلے میں جو تم کر رہے ہو نا وہ بہت اچھی پالیسی، ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے رویہ اپنایا، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی خبر لیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا حشر کیا اپنے دین کا، ذرا غور کر لو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ، بے شک ہم نے عطا کیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب بھی تورات کی شکل میں، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ حسنہ کا آپ اضافہ کر لیں انجیل کی شکل میں۔ یاد رکھیے انجیل اللہ تعالیٰ کی ویسی کتاب نہیں تھی جیسے قرآن مجید ہے، جو وحی بالکل اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہی ہو اور وہ وحی قلم بند کی جا رہی ہو۔ پورے اہتمام کے ساتھ تدوین قرآن کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لیجئے، ایسے ہی انجیل ہو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انجیل دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر مضامین کا القاء ہوتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مواعظ حسنہ کی شکل میں وہ خطابات فرماتے، تقاریر فرماتے، گویا بطور مثال سمجھنے کے لیے یہ مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے حدیث قدسی کا ہمارے پاس مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا یہ کرو یہ کرو، اس طرح کا انداز ہے انجیل کا۔ لہذا اب تو اوریجنل انجیل تو ہے نہیں کسی کے پاس، اوریجنل زبان کون سی ہے انجیل کی وہ ہم کو نہیں معلوم، آیا ہیبرو ہے عبرانی یا سیرین ہے سریانی، دونوں زبانوں میں اختلاف ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے۔ لہذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے مضامین ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل کتاب ان کی جو تھی جس میں شریعت تھی وہ دراصل تورات ہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ لہذا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے عطا کیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب، اصل کتاب تو تورات، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجتوں کا اضافہ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ حسنہ کا اضافہ کر لیجئے، وہ گویا کتاب ہی کی تشریح تھی۔ اور کیا عطا کیا تھا ہم نے؟ والحکم، حکومت عطا کی تھی، زبردست قسم کی حکومت ملی تھی۔ یہ پیٹ گئے تھے، لٹ گئے تھے یہ جب ان پر بختنصر کا حملہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 700 سال پہلے، تو اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، 70,000 کو مار ڈالا تھا، 70,000 کو قید کر دیا تھا، اور تابوت سکینت لے کر چلتا بنا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو امیر بنایا، اور پھر حضرت طالوت کی سربراہی میں دوبارہ فلسطین میں بنی اسرائیل داخل ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت کا جو سب سے بڑا مشرک اور مشرکوں کا لیڈر اور بڑا سورما تھا جالوت، اس کو ختم کیا، اور جالوت کو ختم کرنے کے بعد سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی دھیرے دھیرے حکومت ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ان کے حکمرانوں کو حکومت عطا کی، وَالنَّبُوَّةَ، اور ہم نے نبوت عطا کی تھی۔ کتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے جو محض بنی اسرائیل ایک ہی اس خاندان و قبیلے میں پیدا کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر
خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھیجا تھا، لیکن انہوں نے سارے نبیوں کی ناقدری کی، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا، سولی پہ چڑھانے کی کوشش، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کیا۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو بھلی اور عمدہ اور پاکیزہ چیزیں عطا کی تھی، اور ان پاکیزہ چیزوں میں سر فہرست منا و سلوہ، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ملی تھی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس زمانے میں ہم نے ان کو ساری نسلوں پر، سارے عالم پر ہم نے ان کو فضیلت دے رکھی تھی کہ وہ نبی زادے تھے، وہ کتاب کے حامل تھے، وہ نبیوں کے اور نیک حکمرانوں کے گویا مرکز تھے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے ان کو دین کے کھلے ہوئے احکام عطا کیے تھے۔ بینات کہتے ہیں بالکل کلیئر چیز، واضح روشن ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، جو پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہو، ایسی چیزوں کو بینات کہتے ہیں۔ من الامر، امر کا ترجمہ اکثر مفسرین نے دین سے کیا۔ دین کے معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو، شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائے تھے، اور کھلی ہوئی شریعت تھی، واضح شریعت تھی، واضح احکام تھے، نبیوں اور رسولوں نے چل کر دکھا دیا تھا۔ لیکن فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن ان کا عالم یہ ہوا کہ علم کے آ جانے کے باوجود انہوں نے اختلافات کیے، اور انہوں نے دین کے حصے بکرے کیے، اور نئے نئے مسلک ایجاد کیے، نئے نئے نظریات ایجاد کیے، آپس میں لڑتے چلے گئے۔ بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے، آپس میں بغاوت کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے، کہ ان کا عالم یہ تھا جب یہ دیکھتے کہ ایک قبیلہ ترقی کر رہا ہے اور ایک قبیلہ عروج پر پہنچ رہا ہے، لہذا اس کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگتے۔ جب وہ یہ دیکھتے کہ ایک اللہ کا رسول مبعوث ہوا ہے، ایک اللہ کا نبی بھیجا گیا ہے، اس کی دعوت قبول کی جا رہی ہے، اس کی مخالفت شروع کر دیتے، قتل پر آمادہ ہو جاتے، اور طرح طرح کی سازشیں کرتے۔ یہ سب اس کا سبب کیا تھا؟ دنیا داری، دنیا کے عہدوں کی محبت، ایک دوسرے سے نفرتیں، دل میں محبتیں نہیں تھی، دل میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ بغاوت تھی، دوریاں تھی، عداوتیں تھی، جس کی وجہ سے یہ سارے جھگڑے کرتے چلے گئے، اللہ کی شریعت کی ناقدری کرتے چلے گئے، اللہ کے دین کی ناقدری کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی یہ نفسیات، یہاں تک کہ ان کی یہ عادت اور ان کا یہ مزاج کھل کر سامنے آ گیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کے دل میں جو بغاوت، نفرت، عداوت پیدا ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بنی اسماعیل کے فرما بردار ہو جائے، ان کے آگے جھک جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی امی کی ہم بات مان لے۔ لہذا باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا مصداق وہ دیکھ رہے تھے، پہچان رہے تھے، اور ایسے پہچان رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اپنی اولاد کو پہچاننے میں جیسے دقت نہیں ہوتی، ایسے ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، یہ آخری رسول ہے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے وفود آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوتے، کبھی روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کبھی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کبھی یہ پوچھ رہے ہیں، کبھی وہ پوچھ رہے ہیں، اور عالم یہ ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوابات جو وحی الہی کی بنیاد پر ہوتے تو اس کے آگے ان کو گھٹنے ٹیک دینے پڑتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان کو متاثر کیا کہ مارے جذبات کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، بات مان لو، ایمان قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں، قوم سے پوچھنا پڑے گا، ہمارے قوم کے علماء مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا، اور ان سے ہم جھگڑا نہیں مول لے سکتے، لہذا بہانے کرنا اور نکل جانا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا، اکثر و بیشتر، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی گزرے صالح نفوس
جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہچانا اور قبول کیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ دل کی بغاوتیں، یہ نفرتیں، یہ حسد، دنیا داری، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے وہ یہ دین کو قبول نہیں کرتے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان سارے مسائل میں جس میں کہ یہ لوگ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں. کیسے اختلافات کیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیسے اختلافات کیے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو انہی کے محسن تھے، ان کی سلطنت کو، مملکت کو مضبوط کرنے والے تھے، لیکن کیسی بدتمیزیاں کی، کفر کی نسبت، جادو کی نسبت، کہا یہ جو ساری تعمیرات ہے اور یہ سارے جو فلاحی کام سلیمان کرتے تھے وہ دراصل جادو کی وجہ سے کرتے تھے. نعوذ باللہ. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی سحر اور کفر نہیں کرتے، وہ تو شیطان کیا کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے خود تردید فرمائی. تو انہوں نے جو اختلافات کیے اور انہوں نے جو بدعہدیاں کی، ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کر دے گا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اب تمہارا امتحان ہے، اب تمہارا امتحان ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اب ہم نے آپ کو اپنے دین کی ایک شریعت پر برپا کیا، ایک شریعت ہم نے دی. شریعت اصلاً کہتے ہیں راستے کو. آپ نے سنا ہوگا جو لوگ NRIs ہیں اور خلید میں کام کر چکے ہیں، شارع فلاں لفظ سنتے رہتے ہیں. تو شارع وہ ہائی وے کو کہتے ہیں، روڈ کو کہتے ہیں، اور شریعت وہ دراصل دین کے راستے کو کہتے ہیں. دین کے راستے کی یاد رکھیے 3 بنیادیں ہوتی ہیں یا اس کی 3 حدیں ہوتی ہیں. ایک ہے اوامر، اور دوسرے ہے منہیات، اور تیسرے ہے احکام. کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، یہ سارے احکام کا خلاصہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شریعت کہلاتی ہے. تو شریعت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اوامر اور نواہی، اور اس کے بعد حدود. حدود کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان کے ارتکاب کی وجہ سے کیا سزائیں دی جائیں گی، یہ ساری چیزیں حدود میں آ جاتی ہیں. تو یہ ہے شریعت کا خلاصہ. یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے اب اس امت مسلمہ کو عنایت فرمائی. شریعت موسوی کے بعد دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اور اس شریعت کو منسوخ کرتے ہوئے پھر شریعت مصطفی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت دی گئی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. پھر ہم نے تم کو دین کا ایک طریقہ عنایت کیا ہے، دین کا ایک راستہ دیا ہے. فاتبعھا، اسی کی اتباع کیجئے، اسی کی پیروی کیجئے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی خواہشات کی رعایت نہ کریں. جن کے پاس علم نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، کلچر کی روشنی میں جو زندگی بسر کرتے ہیں، علاقوں کے نظام کی بنیاد پر جو زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو خود انسان رسم و رواج بنا کر اس کی پابندی کرتا ہے، ان لوگوں کی کوئی رعایت نہ کرو. تمہارے پاس ایک نظام ہے، تمہارے پاس ایک شریعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، احکام کھل کر بیان کر دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اور یہ کہا کہ ایسی شریعت اللہ تعالیٰ نے تم کو عنایت فرمائی کہ اس شریعت کا عالم یہ ہے کہ گویا حدود مملکت ہے، سرحدیں. فرمایا کہ دیکھو سرحدیں جیسے طے کر دی جاتی ہے، نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ملک کی سرحد یہاں پر ختم ہو رہی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دین متعین ہے. اللہ کی سرحدیں بیان کر دی گئی، اور وہ سرحدیں کیا ہیں؟ محارم اللہ. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ دین کی سرحد ہے، اس کو مت کراس کرو. اس کو کراس کرو گے تو پھر پٹ جاؤ گے، پھر شیطان کی مملکت میں داخل ہو جاؤ گے، وہ تباہ و برباد کر دے گا. بلکہ فرمایا اس کو کراس کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ بھٹکو. جہاں سرحد ہوتی ہے اس کے 10-15 کلومیٹر دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سرحدوں پر عام طور پر فائرنگ ویرنگ ہوتی رہتی ہے، گشت ہوتی ہے، فوجیوں کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے. لہذا سرحد کے قریب جانے والا عام طور پر پچھتاتا ہے، پھنس جاتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیچوں بیچ مملکت میں رہو،
کنارے کنارے رہو گے مصیبت میں پھنس جاؤ گے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو حرام ہے نا حرام کے قریب بھی نہ پھٹکو. حرام کی جو شروعات ہے آغاز ہے وہاں بھی جانے کی کوشش نہ کرو. کسی مجلس میں شراب پی جا رہی ہے اس مجلس میں بھی نہ بیٹھو, حرام کے قریب بھی نہ پھٹکو. اگر اس مجلس میں بیٹھو گے بہت ممکن ہے غلطی ہی سے استعمال شدہ برتن کی وجہ سے تمہارے حلق میں بھی ایک آدھ قطرہ اتر جائے, بلا وجہ حرام کا ارتکاب ہو جائے گا. لہذا فرمایا دین کی سرحدیں واضح ہیں, کھلی ہوئی ہے, کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے, اور ان سرحدوں کے قریب پھٹکنے کی کوشش نہ کرو. محفوظ رہو, سیف رہو, درمیان میں رہو, اور جو حلال بین ہے اس پر اکتفا کرتے ہوئے زندگی بسر کرو. پوری کوشش ہوگی, لوگ پوری کوشش کریں گے تم کو شریعت کی ڈگر سے ہٹا دے, دین سے ہٹا دے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ دم کٹی ہوئی لومڑی, بچپن میں ہم قصہ سنتے تھے کہ ایک لومڑی کی دم کٹ گئی تو وہ سارے جانوروں کو نصیحت کرتی تھی کہ یہ بلا وجہ دم لٹکتی رہتی ہے, اس کو کٹوا دو. ایسے ہی جو شریعت سے محروم زندگی بسر کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو شریعت پر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی شریعت سے محروم ہو جائے. لہذا وہ شریعت کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, وہ شریعت کے خلاف بہت ساری باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تم کو شریعت دی, اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک کامل دین عنایت فرمایا, اس دین کی تم پیروی کرتے رہو. وَلَا تَتَّبِعْ, ہرگز پیروی نہ کرو, اَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی تم رعایت نہ کرو, ان کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, وہ تمہارا کوئی کام نہیں بنا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے, وہ تم کو بے نیاز نہیں کر سکیں گے. دین سے آج تم کو محروم کر دیں گے, صراط مستقیم سے تم کو ہٹا دیں گے, اور شریعت سے تم کو ہٹا دیں گے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا آئے گی تو وہ تمہارا کام نہیں بنا سکیں گے, اللہ تعالیٰ کی سزا سے وہ تم کو روک نہیں سکیں گے. لہذا ذرا سمجھ لو کہ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ تم کو اللہ کے دین سے محروم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے فیصلوں سے محفوظ نہیں کر سکتے. لہذا کیوں ان کی تم رعایت کرو. اللہ نے جب ایک نعمت عنایت فرمائی اس نعمت کی قدردانی کرو, دین پر عمل کرو, شریعت پر عمل کرو. بڑی سازشیں ہوں گی کہ تم کو اللہ کے دین سے اس کی شریعت سے ہٹا دیا جائے, لیکن شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو, ان سازشوں کے شکار نہ ہو. ایک بات یاد رکھو, ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, یہ ظالموں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے ساتھی ہے. کیا تعلق ہے؟ ایک اس قوم کا توحید کا دعویٰ کرتی ہے, ایک ایسی قوم کا جو ہندوستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر دور بسی ہوئی ہے, ایک ایسی قوم کا جو نبوتوں پر ایمان رکھتی ہے, ایک ایسی قوم کا جو حلال و حرام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے, ایک ایسی قوم سے جو سینکڑوں بتوں کی پرستش کرتی ہے, ایک ایسی قوم سے جو جانوروں کو خدا مانتی ہے, ایک ایسی قوم سے جو دریاؤں کو درختوں کو خدا مانتی. دونوں میں کیا تعلق ہے؟ لیکن آپ دوستی دیکھیے, محبت دیکھیے. کیوں؟ ان الظالمین, یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا, کافر منکر, بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے بڑے حمایتی ہوتے ہیں. ایمان کا جب معاملہ آ جائے گا تو ہم اردو میں عام طور پر ایک جملہ کہتے رہتے ہیں نا, وہ جملہ بے بنیاد نہیں ہے, اس کی یہی آیت ہے. دیکھیے بنیاد, ہم کیا کہتے ہیں, الکفر ملت واحدہ, کہ کفر جو ہے ایک ہی ملت ہوتی ہے, ایک ہی قوم ہوتی ہے. یہ دراصل اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ ان الظالمین, یہ ظالموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, نافرمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. جب کبھی کوئی اسلام کا معاملہ آ جائے گا تو آپ دیکھیے کہ ساری غیر مسلم سرگرمیاں وہ متحد ہو جائیں گی, متفق ہو جائیں گی, سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, سب ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے لگیں گے. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی سازش کے بعد, بلکہ ناکام سازش کے بعد, یہودی دنیا نے, اسرائیلیوں نے جو مسیحیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کرتے تھے ان کا حشر کیا اور ان کے ساتھ جو معاملات کیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اور جہاں جنگیں مسلط کی گئی, کاٹا گیا, اجتماعی طور پر مارا گیا, اجتماعی طور پر ختم کیا گیا, وہیں پروپیگنڈا دیکھیے, اتنی بدتمیزی,
اتنی بدتمیزی کہ حضرت بی بی مریم کے سلسلے میں وہ الفاظ کہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ الفاظ کہنا جو کوئی شریف آدمی کسی بھی اپنے دشمن کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتا. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. اچھا کہہ دی، تاریخ کا حصہ بن گئی، اور پارینہ تاریخ ہے، قدیم چیزیں ہیں، چلو بھائی فراموش کر دو. آج تک یہودی لٹریچر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا جاتا ہے، حضرت بی بی مریم کے بارے میں لکھا جاتا ہے، ایک مسلمان اس کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپس میں اتحاد ہے، محبتیں ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے بڑی لائلٹی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہوئے. شرم نہیں آتی تم کو؟ تم جن کے اوپر ایمان رکھ کے جن کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، ان کو گالی دینے والا تمہارا محبوب ہے. کتنے منافق ہو تم، کتنے گئے گزرے ہو. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اور صرف یہ ہے، جب کبھی اہل ایمان کی بات آ جائے، مسلمانوں کی بات آ جائے، تو پھر متفق ہو جاؤ، دوست بن جاؤ، ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ان الظالمین بعضهم، بے شک ظالم بعض دیگر کے ساتھ بڑے کارساز حمایتی کام بنانے والے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن اے ایمان والو، یہ سب متحد ہے، مشرک بھی، عیسائی بھی، اہل کتاب بھی، سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق. اپنی پوری ٹیکنک، اپنی پوری انڈسٹری، اپنی ذہانت، اپنا سرمایہ تمہارے خلاف خرچ کر رہے ہیں. کرنے دو. چھوٹی سی بشارت ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن بہت ہی حقیقت پر مبنی ہے. دعوت فکر دیتا ہے وہ جملہ کہ فرمایا پوری دنیا تمہاری دشمن ہوئی جا رہی ہے تو پرواہ نہ کرو، واللہ ولی المتقین. تمہارا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو میں نے عرض کیا نا، دعوت فکر دیتا ہے یہ جملہ، واللہ ولی المسلمین. اگر ارشاد فرماتا تو ذرا تسلی زیادہ ہو جاتی، لیکن فرمایا متقین، تقوی پر گامزن رہو تو اللہ کی مدد ہے. صرف اسلام کے نام سے اللہ کی مدد نہیں ہے. صرف اسلام کا نام لے لیا جائے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، اور عمل یہودیوں جیسا ہو اور زندگی عیسائیوں جیسی ہو، تو پھر یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کام بنائے گا. نہیں، اہل تقوی، اللہ کے غضب سے بچنے کا ملکہ ہو، حرام سے بچنے کا جذبہ ہو، اللہ کے دین پر چلنے کا جذبہ ہو. جب تقوی کا مزاج تمہارے اندر آئے گا تو یاد رکھو واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنا کر رہے گا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تم دیکھو گے، غلبہ تم دیکھو گے اہل تقوی کو مل کر رہے گا. تو یہ آیت جہاں تسلی دے رہی ہے، وہی یاد رکھیے تربیت کر رہی ہے، وہی تقاضا کر رہی ہے ہم سے کہ صرف کھوکھلے دعووں سے کام نہیں چلنے والا ہے. کھوکھلا دعویٰ وہ تمہارے لیے پھر کام بنانے والا نہیں ہے. دراصل عمل اللہ کے دین پر عمل کرو. تقوی کیا ہے؟ بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے. تقوی کیا لفظی مفہوم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا؟ اللہ کے عذاب سے. اللہ کے عذاب سے بندہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، ان سے رک جاؤ، ختم. محرمات سے، حرام چیزوں سے رک جاؤ، یہی تقوی ہے. خاص قسم کی ڈریسنگ کا نام تقوی نہیں ہے، کسی کلر کا نام تقوی نہیں ہے، اور کوئی خاص قسم کی کسی تحریک سے وابستہ ہونے کا، کسی مدرسے میں جم جانے کا، لگ جانے کا نام تقوی نہیں. تقوی تو بس یہ ہے جہاں تم دنیا میں رہو حرام سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو. اور جب حرام سے انسان بچے گا، بہت جامع مفہوم ہے، یاد رکھیے حرام سے بچنا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ جماعت آپ چھوڑ رہے ہیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے واجب ترک کیا. واجب ترک کرنا حرام ہے، حرام کر دیا، تقوی نہیں ہے. لہذا خود بخود پورا دین آ جاتا ہے تقوی میں. ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. اللہ تعالیٰ کام بنائے گا، غیب سے کام بنائے گا. کیسے کام بنایا تھا ذرا غور کر لو کہ ایک غار میں تھے نہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے کام بنایا تھا ذرا غور کر لو. تاریخ تمہاری بھری ہوئی ہے. جب کبھی تمہارے درمیان صلح آئی، تقوی آیا، نیکی آئی، اطاعت آئی، فرما برداری آئی، اللہ تعالیٰ کام بناتا چلا گیا. آدھا بصائر للناس
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وہ غور کرنے کی آیت ہے، بڑی اس میں لاجک ہے. دیکھیے مینٹلی کیسا اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایک گروتھ ہے مفہوم کا. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ ہے سامان بصیرت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، بصیرت، بصارت کہتے ہیں ٹیمپروری دیکھنے کی صلاحیت کو. اور باب کوئی بھی لفظ فاعل کے وزن پر بصیر جب بن جاتا ہے تو پھر وہ ٹیمپروری نہیں رہتا بلکہ دائمی طور پر سمجھنے کی صلاحیت کو بصیرت کہتے ہیں. لہذا فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے سامان بصیرت ہے، یہ لوگوں کے لیے صرف نگاہ نہیں ہے کہ دیکھ لے بلکہ شعور ہے. یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام جینے کے لیے سلیقہ ہے، یہ بہت نصیحت کا سامان ہے. اور اسی کے ذریعے سے ایک شعور ملتا ہے، فراست ملتی ہے، ایک نور ملتا ہے جس سے کہ آپ اس دنیا کے نظام کو سمجھ سکتے ہیں، اس دنیا کے رنگ ڈھنگ کو سمجھ سکتے ہیں. جب اس بصیرت سے انسان استفادہ کرتا ہے، جب اس کلام کو ایک انسان سرمہ بصیرت بناتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہدن، یہ گائیڈ لائن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ ہدایت نامہ بن جاتا ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے گویا کہ راستہ فراہم کرتا ہے، جینے کا طریقہ بتلاتا ہے، کیسے تم کو زندگی گزارنی ہے وہ بتلاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایک پائیدار نظام کی طرف یہ ہم کو اور آپ کو رہنمائی کرتا ہے اور ایک ٹھوس اور مستحکم زندگی کا طریقہ عنایت کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک ٹھوس پائیدار انجام بھی ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے، اللہ کی خوشنودی کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں. تو ارشاد فرمایا دیکھو اس کو جو سرمہ بصیرت بنائے گا تو اس کے معنی ہی نہیں اس کو چوم کر طاق میں رکھ دے گا بلکہ پھر یہ تمہارے لیے گائیڈ لائنز بن گیا، یہ راستہ بتلا رہا ہے. جینا کیسے ہے، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، یہ بتلا رہا ہے. جو اب اس نظام زندگی کو تھام لیا اور جو اب قرآن کے بتلائے ہوئے راستے کو اپنا لیا تو پھر وہ رحمت لقوم یوقنون، ایسے ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے اب سراسر یہ رحمت ہی رحمت بن گیا. یہ رحمت ہی رحمت بن گیا، ایسے بن گیا کہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون، ایسی رحمت بن گیا کہ آخرت کی کامیابی بھی اور آخرت کی سرخروئی بھی نصیب ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام رحمت بن جاتا ہے. اور اگر ایقان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور اس کے مطالبات پر انسان سر تسلیم خم نہیں کرتا تو لازمی بات ہے یہ ہے تو ہدایت، گائیڈ لائنز، لیکن جو چل نہیں رہا ہے اس راستے پر تو لازمی بات ہے وہ منزل کو کیسے پہنچ سکتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا دیکھو یہ سامان بصیرت ہے، اور اس سامان بصیرت سے جو نفع اٹھائے گا اور جو اس کو اپنا سرمہ بصیرت بنا لے گا اس کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دستور حیات ہے، اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کے لیے سراسر رحمت ہے، کامیابی ہے، نجات ہے، ترقی کا ذریعہ ہے. اب حسب الذین اجترحوا السیئات، جو جرم کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. اب یہ آیت آپ دیکھیے پچھلی اس آیت کا گویا کہ تتمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہ وہ درگزر کریں، معاف کر دیا کریں اپنے مخالفین کو، نظر انداز کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے فیصلوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. یاد رکھو نیکی خود انسان کو نفع پہنچاتی ہے، بدی خود انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے. اب اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت کو سمجھیں کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو جرائم کر رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں ان نجعلہم کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہی کی طرح جو ایمان قبول کر چکے ہیں اور نیکیوں کے پابند ہو چکے ہیں، نیکیوں پر عمل کر رہے ہیں. سواء محیاہم ومماتہم، اور جینا اور مرنا دونوں کا یکساں ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ساء ما یحکمون، غلط فیصلہ کر رہے ہیں، غلط تصور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا قل لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ،
آگ والے جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جرائم کر رہے, ظلم کر رہے اور دین کی مخالفت کر رہے ہیں وہ, اور جو ایمان قبول کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں, شریعت پر زندگی بسر کر رہے ہیں, دونوں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں برابر ہو جائیں اور دونوں کے ساتھ ایک معاملہ کر دیا جائے, نعوذ باللہ, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ اور فرعون ایک ہو جائے, نعوذ باللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ نمرود اور ابراہیم ایک ساتھ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اپنے نوجوان بیٹے کی شہادت پر احتجاج کر رہے تھے تو ان کو سر سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دینے والا ہیرودس اور زکریا ایک ہو جائے اللہ کے دربار میں. ہرگز نہیں ہو سکتا. ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ جو بلال کے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ کر ان کا خون اور ان کا لہو وہ دھوپ میں جھلسا رہے تھے, پگھلا رہے تھے وہ, اور یہ جرائم پیشہ لوگ دونوں برابر ہو جائیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. انسان کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی, دین بھی تسلیم نہیں کرتا ہے, عقیدہ بھی تسلیم نہیں کرتا. ارشاد فرمایا اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو ساء ما یحکمون, غلط فیصلہ کر رہا ہے, وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے, غلط سوچ رہا ہے, اس کا عقیدہ غلط ہے. اللہ تعالی مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دے کر رہے گا. اللہ تعالیٰ معصوموں کو, اللہ تعالیٰ مظلوموں کو جو دنیا میں پیٹ دیے گئے, لوٹ لیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے آزمائشوں میں ڈال دیے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اعزاز سے, اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سرخروی سے, اپنی نعمتوں سے نوازے گا. اور عالم یہ ہوگا کہ ان کو دیکھ کر یہ مجرم, یہ ظالم رش کریں گے اور سوچیں گے اے کاش ہم مٹی ہو گئے ہوتے, اے کاش ہم جانور ہوتے کہ ختم کر دیے جاتے, آج ہم پھنس گئے. ان کے بارے میں ارشاد فرما کہ یاد رکھو, ہرگز یہ نہ سمجھو کہ آج ظالم ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور آج ظالم چھٹا پھر رہا ہے, معصوموں کو قتل کر رہا ہے, کبھی گائے کے نام پر اور کبھی اس نام پر, کبھی اس نام پر. تو یہ نہ سمجھو نعوذ باللہ, ہرگز تم یہ گمان نہ کرنا اللہ تعالیٰ ظالموں سے بے خبر ہے. نہیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے بے خبر نہیں ہے, وہ جان رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. لیکن انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم مہلت دے رہے ہیں ایک ایسے دن تک کے لیے جس دن ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی, جس دن ان کا عالم یہ ہوگا, ان کے گردنوں میں طوق ہوگا, اور جس دن ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے سینے تنے ہوئے ہوں گے, وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا پھٹے جا رہے ہوں گے, جان نکلی جا رہی ہوگی, دھکے دے دے کے ان کو جہنم کی جانب جھوکا جا رہا. اس دن کے لیے ہم مہلت دے رہے ہیں, مؤخر کر رہے ہیں. اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھو, وہ بھی غافل نہ سمجھے جو ظلم کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کو غافل نہ سمجھے جو ظلم سہ رہے ہیں. دونوں کے لیے اطلاع ہے کہ مظلوم کو بھی انشاءاللہ فریاد رسی ہوگی, ظالم کو بھی انشاءاللہ برا نتیجہ بھگتنا ہوگا. یہ وہ عقیدہ آخرت ہے جس کی وجہ سے انسان کا عمل سنبھلتا ہے, اور یہ عقیدہ آخرت اگر نہیں ہوتا, یہ انصاف کے دین پر اگر ایمان نہیں ہوتا, تو پھر انسان خواہشات کا بندہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے, اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.